جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک روایت سنن دارمی سے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ولی جو ہے نا وہ بھیجی ہے۔ اچھا جی، تو من کرا بمئتی آیت فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلہ، یہ والی کہ جس نے رات میں 100 آیات پڑھی اس کے لیے رات کے قیام یعنی تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سنن دارمی 3493 نمبر حدیث۔ محترم یہ روایت کی سند میں اختلاف ہے۔ اس میں ایک تو یحییٰ بن بسطام ہے جس کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے، بعض محدثین کے نزدیک وہ ضعیف بھی ہے، بہرحال متکلم فی راوی ہے جی۔ اچھا، اب یہ متکلم فی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام بخاری کے نزدیک یہ ضعیف ہے، انہوں نے اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے سند میں انقطاع بھی ہے جی۔ سلیمان بن موسیٰ اور کثیر بن مرہ کے درمیان کہتے ہیں جی انقطاع بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک علت ہے جس کی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ سلیمان بن موسیٰ جو ہیں اس نے کثیر بن مرہ کو پایا ہی نہیں ہے، جیسا کہ ابو مصر وغیرہ کا بھی یہ قول ہے جس کو مزی نے تہذیب الکمال وغیرہ کے اندر درج کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں جی روایت میں کلام ہے، البتہ اس کو شواہد کی وجہ سے جو ہے نا بعض محققین نے جن میں شیخ البانی وغیرہ بھی ہیں انہوں نے حسن کہا ہے۔ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو شواہد کی وجہ سے نقل کیا ہے، حسن انہوں نے کہا لیکن ساتھ کا شاہد بھی انہوں نے پیش کیا ہے ایک۔ پھر اسی طرح بعض محققین جس طرح کہ مسند احمد کے ہی محقق جو ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو انقطاع کی وجہ سے ضعیف قرار دیا، اور پھر اسی روایت کا ایک شاہد انہوں نے پیش کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جو سنن نبی داود میں 1398 نمبر، ابن خزیمہ میں 1144 نمبر، صحیح ابن حبان میں 2572 نمبر پر موجود ہے جی۔ اور اس کے علاوہ بھی شاہد پیش کیے گئے ہیں، جو یہ ابو داود ابن خزیمہ ابن حبان کا ہے شاہد عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت جو ہے نا یہ حسن ہے سند اس کی، تو اسی کو انہوں نے اس کا شاہد بنایا ہے۔ بہرحال بذات خود سنن دارمی کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔